کالج کی لائبریری میں خاموشی کا راج تھا۔ باہر موسلا دھار بارش نے سب کو جلدی گھر جانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر فجر ایک کتاب تلاش کرنے کے چکر میں لائبریری کے سب سے آخری کونے میں نکل گئی تھی۔ اسی دوران پروفیسر شہریار بھی وہاں کچھ ضروری نوٹس تلاش کرنے آئے، اور لائبریری کے بھاری دروازے کی کنڈی کسی فنی خرابی کی وجہ سے باہر سے جام ہو گئی۔ جیسے ہی بجلی کڑکی اور لائبریری کی لائٹس بند ہوئیں، فجر ڈر کے مارے چیخ اٹھی۔ گپ اندھیرے میں اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ شہریار نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے دروازے کو زور زور سے دھکیلا، اسے ٹھوکریں ماری، مگر دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ فجر کا دم گھٹنے لگا، اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے گرنے لگی۔ شہریار نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے تھاما، مگر تب تک فجر کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ شہریار اسے مسلسل آوازیں دیتا رہا۔ اس نے پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اسے ہلایا، مگر فجر کی بے ہوشی اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ وہ اس اندھیری بند لائبریری میں صرف فجر کی مدھم سانسوں کی آواز سن پا رہا تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی لائبریری کا دروازہ کھلتے ہی شہریار نے فجر کو بازوں میں اٹھایا اور جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ فجر کی حالت بدستور غیر تھی، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ شہریار کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر کسی نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ وہ بار بار فجر کے چہرے کو دیکھتا، جو ایک معصوم بچی کی طرح ساکت پڑی تھی۔ جب وہ فجر کے گھر کے سامنے پہنچا تو گیٹ پر ہی اس کی سوتیلی ماں کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں فجر کے لیے کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سازش کی چمک تھی۔ شہریار نے گاڑی سے اتر کر اسے گود میں اٹھایا اور گھر کے اندر لے جانے لگا تو اس کی نظریں شہریار کے بکھرے ہوئے حلیے پر پڑیں، جو پوری رات کی تھکن اور بے چینی کا نتیجہ تھا۔ شہریار کا دل چاہتا تھا کہ وہ فجر کو اس ماحول سے دور لے جائے، لیکن حالات کی بے بسی اس کے پاؤں کی بھی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ اس نے فجر کو صوفے پر لٹا دیا اور ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سوتیلی ماں نے ایک ایسا طوفان کھڑا کرنے کی تیاری شروع کر دی جس کا شہریار کو دور دور تک گمان بھی نہ تھا۔ فجر کو صوفے پر لٹا کر شہریار ابھی پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے چیخنا شروع کر دیا، تمہاری یہ ہمت! پوری رات اس غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر اب اسے گھر لائے ہو؟ وہ تپتے ہوئے انداز میں بولی۔ فجر کی آنکھیں ہلکی سی کھلیں تو اسے ماں کی زہریلی باتیں سنائی دیں۔ شہریار نے فوراً صفائی دینی چاہی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن عورت نے اسے ٹوک دیا، خاموش ہو جاؤ، تمہاری شرافت کے قصے ہم جانتے ہیں۔ میری بیٹی کی عزت نیلام کر کے اب مجھے ہی سبق پڑھاؤ گے؟ پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا، پڑوسی بھی جمع ہونے لگے اور وہ عورت فجر پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہی بڑھی۔ فجر کا دل جیسے رک گیا۔ وہ تو ابھی تک ہوش میں بھی پوری طرح نہیں تھی اور اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگ چکا تھا۔ ہسپتال کا راہداری میں فجر کی سوتیلی ماں نے تماشا لگا رکھا تھا، جہاں وہ بار بار فجر کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اس عورت کے ہاتھ میں موجود رپورٹس نے جیسے پورے کمرے کی فضا کو ہی زہریلا کر دیا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، دیکھ لو اپنی شرافت کا ثبوت، میری بیٹی کو اس درندے نے برباد کر دیا ہے۔ رپورٹس جو در حقیقت پہلے سے ہی خریدی ہوئی اور جعلی تھیں، شہریار اور فجر دونوں کی زندگیاں داغدار کر رہی تھیں۔ شہریار کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ایک گھناؤنی سازش ہے، مگر ثبوت بھی اس کے خلاف تھے۔ فجر جو ابھی بھی شدید صدمے کی حالت میں تھی، اپنی ماں کے جھوٹ پر کچھ بولنے کی سکت ہی نہیں رکھتی تھی۔ ارد گرد کھڑے لوگ حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، اور اس کی ایک جعلی رپورٹ نے ان دونوں کے نام اور عزت کو ہی مٹی میں ملا دیا تھا۔ شہریار کے لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنا اب ناممکن سا ہو گیا تھا۔ خاندان کے بڑے بوڑھوں نے ہنگامے کو ختم کرنے کا ایک ہی حل نکالا، اور وہ تھا نکاح۔ فجر کی سوتیلی ماں نے زہر اگلتے ہوئے کہا، اسے ابھی اپنے گھر لے جاؤ، میری بیٹی کا نام تمہارے ساتھ جڑ چکا ہے، اب یہ تمہارے گھر کی زینت بنے یا وبال، مجھے فرق نہیں پڑتا۔
شہریار کی مٹھی بھی غصے سے بھیج گئی تھی۔ اس نے فجر کو ایک نظر دیکھا جو سہم کر کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک طرف عزت بچانے کا دباؤ تھا تو دوسری طرف زندگی بھر کا یہ زبردستی کا بندھن جس کی بنیاد ہی جھوٹ اور رسوائی پر رکھی گئی تھی۔ شہریار اسے لے کر اپنے گھر پہنچا تو دروازہ بند کرتے ہی اس کی شخصیت ہی بدل گئی۔ وہ فجر کی طرف مڑا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری ماں نے تو اپنی چال چل لی، لیکن یاد رکھنا فجر، میں تمہیں اس گھر میں صرف ایک بد کردار عورت کی حیثیت سے دیکھوں گا۔ فجر کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا شہریار، میں بے گناہ ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ شہریار نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تمہاری بے گناہی کا ثبوت ہسپتال کی رپورٹ دے چکی ہیں، اب اپنی یہ معصومیت کسی اور کو دکھانا، میرے لیے تم اس سے زیادہ کچھ نہیں، جو سب کے سامنے ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے فجر کو ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کی خاموشی کسی طوفان سے کم نہ تھی، اور فجر کو بھی سمجھ آ گیا کہ اس کی نئی زندگی محبت نہیں بلکہ صرف نفرتوں کے سایوں میں ہی گزرنے والی ہے۔ کالج انتظامیہ کا نوٹس ملتے ہی شہریار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس پروفیسر کی عزت اور شہرت ہی اس کی پہچان تھی، اسے ایک جھوٹے الزام اور اسکینڈل کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ غصے اور مایوسی کے عالم میں گھر پہنچا اور دیکھتے ہی فجر پر برس پڑا، خوش ہو تمہاری وجہ سے میری سالوں کی محنت، میرا کیریئر اور میری عزت سب خاک میں مل گئی۔ اس نے کتابیں میز پر زور سے پٹکیں۔ فجر ڈر کر پیچھے ہٹی۔ شہریار، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شہریار نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور تلخ لہجے میں بولا، تمہاری سادگی اب مجھے اور بھی مشتعل کرتی ہے۔ ایک استاد کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں لوگ اب میری طرف ہی انگلی اٹھاتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے میں آج بے روزگار ہو گیا ہوں۔ فجر کی ہچکیاں بن گئیں، مگر شہریار کا غصہ بھی ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کا کہا۔ اسے اپنی تباہی کا ذمہ دار صرف فجر ہی نظر آ رہی تھی۔ رات کا سناٹا کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں نفرت کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ فجر کے قریب آیا، اس نے فجر کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور انتہائی کرخت لہجے میں بولا، تمہاری ماں نے تو جھوٹ بول کر ہم دونوں کو ایک رشتے میں قید کیا تھا۔ اب سچ میں وہ سب کچھ کروں گا میں جس کا وہ الزام لگا کر گئی تھی۔ فجر کے جسم میں لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں شہریار، پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کی مجرم نہیں ہوں، وہ گڑ گڑا کر بولی۔ مگر شہریار کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ اس نے فجر کو خود سے دور دھکیلا اور غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اگر نام بدنام ہو ہی چکا ہے تو اب تمہارے اس رونے دھونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فجر بستر کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی پوری دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی زندگی صرف اس شخص کی نفرت اور انتقام کی بھیٹ چڑھے گی۔ گھر کا ماحول کسی جیل خانے سے کم نہ تھا، جہاں فجر کا ہر دن ایک نئی خاموشی اور تنہائی کا پیام لاتا تھا۔ وہ شہریار کے گھر میں ایک ایسی اجنبی بن کر رہ رہی تھی جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور پھر اپنے کمرے میں قید ہو جاتی۔ شہریار جب بھی سامنے آتا، اس کی نظریں فجر کو ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ شے ہو۔ ایک دن میز پر کھانا رکھتے ہوئے فجر نے دبے لفظوں میں کہا، شہریار، میں کب تک یہاں اس طرح رہوں گی؟ کیا یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی؟ شہریار نے اخبار پر نظریں جمائے ہوئے بے رخی سے جواب دیا، یہاں میری مرضی چلتی ہے فجر، اور میری مرضی یہی ہے کہ تم خاموشی سے اس سزا کو کاٹو، نہ سوال کرو اور نہ ہی امید رکھو، کیونکہ اس گھر میں تمہارے لیے ہمدردی کے کوئی بھی دروازے نہیں کھلیں گے۔ فجر نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اجنبیت اب اس کی مستقل پہچان بن چکی ہے۔ گھر کی در و دیوار پر ایک دم گھونٹ دینے والی خاموشی کا پہرا تھا۔ دنوں کے گزرنے کے ساتھ ہی یہ خاموشی اور بھی گہری ہوتی ہی گئی۔ وہ ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، مگر ان کے درمیان فاصلے زمین و آسمان جتنے تھے۔ شہریار کام کی تلاش میں نکلتا
اور دیر گئے واپس لوٹتا۔ فجر اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی۔ کبھی اگر کوریڈور میں آمنا سامنا ہوتا بھی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر سائے کی طرح سے ہی گزر جاتے۔ ایک شام فجر نے ہمت کر کے پوچھا، کیا یہ خاموشی آپ کو سکون دیتی ہے؟ شہریار نے رکے بغیر گردن موڑے سرد لہجے میں کہا، میں نے الفاظ کا رشتہ کب کا توڑ دیا ہے، اب یہاں صرف خاموشی ہی تمہاری سزا ہے۔ اس کے بعد فجر نے دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہی نہ کی۔ وہ دونوں زندہ انسانوں کی طرح نہیں بلکہ کسی ادھوری کہانی کے بے جان کرداروں کی طرح ہی وقت کاٹ رہے تھے۔ شہریار اکثر رات کو دیر سے لوٹتا اور بغیر کسی شکایت کے اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ وہ کبھی فجر پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کی حدیں پار کرتا تھا۔ فجر نے غور کیا کہ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں خود اپنی ہی مدد آپ کر رہا ہے اور وہ اپنے پرانے شاگردوں کی مدد کے لیے چپکے سے آن لائن پڑھا بھی رہا تھا۔ ایک روز فجر نے دیکھا کہ وہ ایک غریب بچے کی فیس کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی شدید مالی بحران سے گزر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا ایک بد کردار انسان اتنا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ شہریار کی شخصیت میں ایک عجیب سی خودداری اور شرافت تھی جو ان حالات میں بھی نہیں مٹی تھی۔ فجر کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کے سامنے والا انسان وہ نہیں جو اس کی سوتیلی ماں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر کے حالات روز بروز تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ شہریار کے پاس کوئی بھی مستقل آمدنی نہ تھی اور بچتیں بھی اب ختم ہونے کو تھیں۔ کچن میں راشن کم ہوتا جا رہا تھا اور شہریار کی پیشانی پر فکر کی لکیریں بھی گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن فجر نے اپنے زیورات میں سے ایک سونے کی انگوٹھی بیچ کر گھر کا سودا سلف اور بجلی کا بل ادا کر دیا۔ جب شہریار گھر لوٹا اور اسے گھر میں تازہ راشن اور سکون کا ماحول ملا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سب فجر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے غصے سے فجر کی طرف دیکھا اور گرجا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں مداخلت کرنے کی؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری خیرات پر میں اپنا گھر چلاؤں گا؟ فجر نے نم آنکھوں سے جواب دیا، یہ خیرات نہیں، ضرورت ہے شہریار، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ شہریار نے میز پر پڑا ہوا سامان ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا، میں بھوکا رہنا پسند کروں گا مگر تم سے ایسی امید اور مدد لینا بھی مجھے گوارا نہیں، آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا۔ فجر کی خاموشی آنسوؤں بھری نگاہیں اس کے غصے کی شدت کو دیکھ کر تھر تھرا اٹھی۔ شہریار ایک کیفے میں بیٹھا کسی کام کے سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ اسے ایک پرانی واقف صورت نظر آئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کالج کے دور میں شہریار کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ شہریار نے اس کا پیچھا کیا تو وہ شخص کسی اور کے ساتھ مل کر شہریار کو دوبارہ سے کسی نئے جھوٹے کیس میں پھنسانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ شہریار نے چھپ کر ان کی گفتگو سنی تو اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی معمولی دشمنی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی ہوئی سازش تھی جس میں لائبریری کے دروازے کا جام ہونا بھی شامل تھا۔ اس نے موبائل سے ان کی باتیں ریکارڈ کر لیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کیونکہ اسے اب اپنی بے گناہی کے ثبوت ملنا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری طرف فجر نے اپنی ماں کے کمرے میں کچھ پرانی ڈائریاں اور کاغذات دیکھے تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ وہاں اسے کچھ رسیدیں اور میڈیکل رپورٹس کی نقلیں ملیں جو بالکل ویسی ہی تھیں جیسے اس وقت ہسپتال میں اسے دکھائی گئی تھیں۔ فجر نے جب غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ رپورٹس کسی مستند لیبارٹری کی نہیں بلکہ اس کی ماں کے کسی قریبی جاننے والے کی تیار کردہ تھیں۔ اسے اپنی ماں کی ان کالز کا بھی علم ہوا جو وہ کسی سے انجان نمبر پر کر کے پیسے کی لین دین کی بات کر رہی تھیں۔ فجر کا سر چکرا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ماں نے صرف جائیداد اور اسے گھر سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی سازش رچی تھی۔ وہ اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس کر رہی تھی کیونکہ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ وہ اپنی ہی ماں کے ہاتھوں اپنے گھر میں قید اور ذلیل ہو رہی ہے۔ فجر کے ہاتھ میں موجود وہ جعلی رپورٹ بھی کانپ رہی تھی جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ بار بار اسے پڑھ رہی تھی مگر الفاظ اب اسے سچ نہیں بلکہ ایک گھناؤنا مذاق لگ رہے تھے۔
اسے یاد آیا کہ کیسے ایک دن ڈاکٹر نے کتنی جلدی اور غیر معمولی طریقے سے رپورٹس تھمائی تھیں اور اس کی ماں کا رویہ کتنا بے چین تھا۔ اسے اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اس کے اور شہریار کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش رچی گئی تھی۔ فجر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس سے شہریار پر ترس آیا کہ وہ بھی اسے بے بنیاد الزام کی سزا ہی بھگت رہا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کمرے میں اکیلی کھڑی ہانپ رہی تھی، جیسے اسے سانس لینے کے لیے بھی جگہ کم کر پڑ گئی ہو۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ شہریار کا غصہ اور اس کی نفرت کسی تعصب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس دھوکے کی وجہ سے تھی جو انہیں اس رپورٹ کے ذریعے ہی دیا گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی اور اس جھوٹ کے پردے کو ہر قیمت پر چاک کر کے رہے گی۔ شہریار گھر میں داخل ہوا تو فجر نے اسے ڈرتے ڈرتے وہ جعلی رپورٹس اور کچھ کاغذات دکھائے جو اسے ملے تھے۔ شہریار نے کاغذات پر نظر ڈالی تو اس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ وہ دھاڑا، یہ کیا مذاق ہے فجر؟ تم مجھے یہ دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ فجر نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں بولی، یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے شہریار، یہ رپورٹس جعلی ہیں۔ میری ماں نے ہمیں اس جال میں پھنسایا ہے۔ شہریار نے کاغذات فرش پر پھینک دیے اور اس کے قریب آ کر چیخا، تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہے کہ کیسے مجھے مزید جھوٹ میں الجھانا ہے؟ میں اس سب پر یقین نہیں کروں گا۔ فجر نے اپنی بات پر اصرار کیا، آپ یقین کریں نہ کریں مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم دونوں ایک سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو آپ کو بھی سمجھ آئے گا کہ اس دن لائبریری کا دروازہ خود بخود کیسے بند ہو سکتا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کشمکش آئی۔ اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا مگر تکبر ابھی بھی باقی تھا۔ وہ فجر کی بات کو رد کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے دل میں شک کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ تیز بخار میں مبتلا فجر کی حالت جب بہت بگڑ گئی تو شہریار کا غصہ اور انا سب دھل گئے۔ فجر کمرے میں بے سود پڑی کانپ رہی تھی۔ شہریار نے اسے اس حال میں دیکھا تو اس کے دل کو جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ فوراً اس کے سرہانے بیٹھ گیا، گیلی پٹیوں سے اس کا بخار اتارنے کی کوشش کرنے لگا اور اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی۔ فجر نیم غنودگی میں اس کا ہاتھ تھام کر بڑبڑائی، شہریار میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے مت چھوڑیں۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے فجر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، سو جاؤ فجر، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری بے گناہی ثابت کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے ہی جاگتا رہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان کی تلخی اس کی دیکھ بھال کی نرمی میں بدل گئی تھی اور فجر کو احساس ہوا کہ اس شخص کے سینے میں بھی ایک دھڑکتا ہوا نرم دل موجود ہے۔ صبح سویرے جب فجر کی آنکھ کھلی تو اس نے شہریار کو صوفے پر سر ٹکائے سوتے ہوئے پایا۔ رات بھر کی تھکن اور جاگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر گہری تھکن کے آثار تھے مگر اس کے لبوں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ فجر کو یاد آیا کہ کیسے وہ شہریار کو ظالم سمجھتی رہی، حالانکہ وہ تو اس کی بیمار حالت میں اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ شہریار نے آنکھیں کھولی تو فجر کی نظریں اس سے مل گئیں۔ اس بار شہریار کی آنکھوں میں وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ندامت تھی۔ اس نے اٹھ کر فجر کے لیے پانی کا گلاس بڑھایا اور بہت دھیمی آواز میں بولا، فجر میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ اس جعلی رپورٹ نے میری آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ میں تمہاری معصومیت کو پہچان ہی نہ سکا۔ فجر خاموش رہی مگر اس کے دل کا سارا بوجھ شہریار کے اس اعتراف نے ہلکا کر دیا۔ شہریار نے پہلی بار اپنی انا کو جھکتے ہوئے محسوس کیا تھا اور اس کے دل میں اب فجر کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک نیا احساس بھی جنم لے رہا تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ فجر نے اب اپنی سوتیلی ماں کے خلاف محاذ کھول لیا تھا۔ وہ جب بھی اس کی ماں گھر سے باہر جاتی وہ چپکے سے اس کے کمرے میں جا کر الماریاں اور ڈائریوں کی تلاشیاں لیتی تاکہ اسے کوئی ٹھوس ثبوت مل سکے۔ ایک دن اسے ایک پرانا رسید بک ملا جس میں ہسپتال کے کچھ مشکوک لین دین کا ذکر تھا۔ ساتھ ہی اسے کچھ پیغامات بھی ملے جو اس کی ماں نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کیے تھے۔ فجر نے ان تمام ثبوتوں کی تصاویر اپنے فون میں محفوظ کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ثبوت ہی ان کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔
وہ راتوں کو جاگ کر یہ سب کام کرتی۔ اسے ڈر بھی لگتا کہ کہیں ماں اسے دیکھ نہ لے، لیکن اس کے دل میں شہریار کو انصاف دلانے کی تڑپ اب سے بھی زیادہ تھی۔ فجر نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ پوری طرح اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر لیتی، وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو اس کی ہمت اور ثابت قدمی کو ظاہر کر رہی تھی۔ شہریار اب اپنی انا کے حصار سے باہر نکل چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ گھر چلانے کے لیے ڈگری کا روب نہیں بلکہ محنت کی ضرورت ہے۔ وہ روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور چھوٹے چھوٹے نجی تعلیمی اداروں اور اکیڈمیوں کے چکر لگاتا تاکہ کوئی معمولی سی نوکری مل سکے۔ کبھی اسے انکار کا سامنا کرنا پڑتا تو کبھی کوئی اس کی تذلیل کرتا، لیکن وہ خاموشی سے یہ سب سہ جاتا۔ ایک دن اسے ایک دور دراز علاقے کی اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانے کا کام مل گیا، جہاں تنخواہ بہت کم تھی، مگر اس کے لیے ایک یہ نئی شروعات تھی۔ جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹتا تو فجر اسے دروازے پر منتظر ملتی۔ اس کی آنکھوں میں شہریار کے لیے عزت دیکھ کر شہریار کا دل بھر آتا۔ اس نے محسوس کیا کہ رزق کمانے کی یہ جدوجہد اسے پہلے سے زیادہ پرسکون بنا رہی ہے، کیونکہ اب وہ صرف خود کے لیے نہیں بلکہ فجر کے لیے بھی جی رہا تھا۔ شہریار جب دیر رات اکیڈمی سے تھکا ہارا لوٹتا تو اس کا چہرہ بے رونق اور جسم نڈھال ہوتا۔ ایک رات تیز بارش میں وہ بھیگا ہوا گھر پہنچا تو فجر اسے دروازے پر پریشان کھڑی ملی۔ اس نے فوراً تولیہ بڑھایا اور فکر مندی سے کہا، اتنی شدید بارش میں آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو پہلے ہی بخار سے اٹھے ہیں۔ شہریار نے مسکرا کر سر جھٹکا، یہ معمولی نوکری ہی تو ہے جو ہمیں عزت سے جینے کا موقع دے رہی ہے فجر۔ فجر نے کچن میں جا کر اس کے لیے گرم قہوہ تیار کیا اور اسے دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کی فکر مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ اس وقت مشکل کو پار کریں گے۔ شہریار نے قہوے کا مگ ہاتھ میں تھامے فجر کی طرف پہلی بار اتنی محبت اور شکر گزاری سے دیکھا کہ فجر کی نظریں ہی جھک گئیں۔ اس لمحے میں پہلی بار ان کے درمیان کی سرد میری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی اور محبت نے دستک دے دی تھی۔ شہریار نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری اس فکر نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے فجر، اب لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک شام جب گھر میں خاموشی کا بسیرا تھا، شہریار نے فجر کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کافی دیر تک کھڑکی سے باہر بارش کو ہی دیکھتے رہے، پھر ایک لمبی آہ بھر کر بولے، فجر میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، یہ جو تلخی تم نے دیکھی یہ اصل میں میرے اندر کے اس ڈر کا نتیجہ تھی۔ فجر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار نے بات جاری رکھی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے صرف نفرت اور سازشوں کا ہی سامنا کیا ہے، میرے اپنے بھی کبھی بھی میرے نہیں رہے۔ اسی لیے جب تمہاری ماں نے وہ رپورٹس دکھائیں تو میں نے لڑنے کی ہمت ہی نہیں کی، میں ٹوٹ چکا تھا، مجھے لگا دنیا میں کوئی بھی سچائی باقی ہی نہیں رہی۔ فجر نے اپنا ہاتھ آہستہ سے شہریار کے ہاتھ پر رکھا۔ شہریار، آپ نے جس تنہائی کو اپنا ساتھی بنایا اسی نے آپ کو کڑوا کر دیا تھا، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے، سچائی کا سورج نکلنے ہی والا ہے اور پھر آپ کو اس خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شہریار نے فجر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں صرف زندہ ہوں، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جی رہا ہوں۔ میں نے تم پر جو ظلم کیے ان کا مداوع کرنا اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ فجر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دونوں کے درمیان اب الفاظ کی نہیں بلکہ دلوں کی زبان بول رہی تھی۔ فجر کے ہاتھ لگنے والے کاغذات میں نہ صرف جعلی میڈیکل رپورٹس کے ثبوت تھے بلکہ وہ قانونی دستاویزات بھی تھیں جن پر فجر کی ماں نے دھوکے سے اس کے دستخط لیے تھے تاکہ اس کے حصے کی جائیداد بھی اپنے نام کروا سکے۔ فجر کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی زندگی میں طوفان لانے کا مقصد محض اسے گھر سے نکالنا نہیں بلکہ اس کی وراثت پر قبضہ کرنا تھا۔ وہ سب کچھ لے کر اپنے گھر پہنچی جہاں اس کی ماں اپنی کامیابیوں کے جشن میں مگن تھی۔ فجر کو سامنے دیکھ کر ماں نے حسب معمول اسے حقارت سے دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی ذلت بھری زندگی سے جی بھر گیا کیا؟ فجر نے اپنی آنکھوں میں موجود تمام آنسو خشک کر لیے اور مضبوط لہجے میں کہا، ذلت تو آپ کی تھی جو آپ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں پہنچایا، صرف چند پیسوں اور جائیداد کی خاطر۔ اس نے وہ تمام ثبوت ماں کے سامنے میز پر پھینک دیے۔ ماں کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔
فجر ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کا قد پہلے سے کہیں زیادہ بلند محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے للکارتے ہوئے کہا، آپ کا یہ نقاب اب اتر چکا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ رپورٹس جعلی تھیں اور اب آپ نے مجھے گھر سے نکال کر میری ہی جائیداد پر قبضہ کرنے کا کیا منصوبہ بنایا تھا۔ اب آپ کا کوئی جھوٹ، کوئی بھی سازش مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ میں اپنی زندگی اور اپنا حق واپس لینے آ گئی ہوں، اور اس بار میں اکیلی نہیں بلکہ یہ سچ میرے ساتھ ہے۔ ماں کے پاس دفاع کے لیے کوئی لفظ نہ تھا۔ اس کی سازش کا قلم بھی کما ہو چکا تھا اور فجر کی خودداری نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ جب فجر اپنی سوتیلی ماں کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، تبھی شہریار بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں لرزا اور میز پر بکھرے ہوئے کاغذات دیکھے تو اسے پورا منظر سمجھ آ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فجر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف ایک ایسی نگاہ ڈالی جس میں شدید نفرت اور غصہ تھا، اور گرج کر بولا، کافی تماشا کر لیا آپ نے، اب مزید نہیں۔ آپ کا ہر جھوٹ اور ہر سازش اب قانونی طور پر بے نقاب ہو گئی ہے۔ فجر کی ماں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، تم شہریار ایک معمولی انسان، مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ شہریار نے مسکرا کر فجر کی طرف دیکھا اور پھر سختی سے بولا، میں معمولی ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن اس لڑکی کی بے گناہی کا گواہ ہوں، اور اب اس کے لیے حفاظت کی بھی میری کسی بھی حد تک جانے کے لیے ہی تیار ہوں۔ آپ نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے جو کھیل کھیلا، اس نے مجھے فجر کی قدر سکھا دی ہے۔ فجر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شہریار آپ نے مجھے اس وقت بھی سہارا دیا جب آپ کو مجھ پر شک تھا، کیوں؟ شہریار نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیونکہ تب بھی میرا دل جانتا تھا کہ تم ایسی نہیں ہو، مگر میں اپنی انا میں اندھا تھا۔ آج جب میں نے یہ ثبوت دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ شہریار کی آنکھوں میں اب کوئی شک نہیں بلکہ فجر کے لیے ایک مضبوط عزم تھا۔ اس نے ماں کو خبردار کیا، اب اگر آپ نے فجر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں پولیس اور عدالت کے سامنے آپ کے ان تمام کالے کرتوتوں کا پردہ چاک کر دوں گا۔ فجر اکیلی نہیں ہے، اس کی ڈھال اب میں ہوں۔ اس لمحے فجر کو محسوس ہوا کہ اس کا شہریار اب صرف اس کا شریک حیات نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا محافظ بن چکا ہے۔ تمام غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی تھیں اور ان کے درمیان ایک نیا، مضبوط اور سچا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ شام ڈھلے جب ماحول میں کچھ سکون آیا تو شہریار نے فجر کے سامنے بیٹھ کر خاموشی کو توڑا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، فجر میں جانتا ہوں کہ الفاظ میرے کیے ہوئے زخموں کو نہیں بھر سکتے، لیکن میری بدسلوکی نے جو تمہیں تکلیف دی ہے، میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنی انا اور غلط فہمیوں میں تمہیں وہ عزت نہ دی جس کی تم حقدار تھی۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر سکو گی؟ فجر نے مسکرا کر شہریار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی ایک لہر تھی۔ شہریار جس نے میرے ساتھ اس مشکل وقت میں نبھایا ہو، اس کے لیے میرے دل میں صرف عزت ہے۔ آپ کا یہ اعتراف ہی میرے لیے سب سے بڑا مرہم ہے۔ جو گزر گیا وہ صرف ایک برا خواب تھا، ہمیں اب آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے۔ شہریار نے فجر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا جو پہلے کبھی بھی نہ تھا۔ دونوں کے درمیان وہ دیوار گر چکی تھی جو ان کے درمیان غلط فہمیوں نے کھڑی کی تھی۔ ان کے رشتے میں اب نہ صرف اعتماد تھا بلکہ ایک ایسی قربت تھی جو وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اب جانتے تھے کہ انہوں نے طوفانوں کے بعد ایک دوسرے کو پا لیا ہے۔ گھر کا ماحول جو کبھی تلخیوں سے بھرا رہتا تھا، اب محبت اور سکون سے معمور تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ اب وہ زندگی کا ہر فیصلہ ایک دوسرے کے مشورے سے کریں گے، کیونکہ اب وہ صرف دو انسان نہیں بلکہ ایک مکمل وجود بن چکے تھے۔ سوتیلی ماں جو اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی، اس نے ایک آخری چال چلی۔ اس نے فجر کے والد کو ایک جھوٹا خط لکھا جس میں اس نے فجر اور شہریار پر سنگین اخلاقی الزامات لگائے تاکہ فجر کے والد کی نظروں میں اس کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے۔
جب فجر کے والد گھر پہنچے اور انہوں نے غصے میں آ کر فجر پر برسنا شروع کیا تو شہریار نے ان کا راستہ روک لیا۔ شہریار نے بہت ہی سکون سے ان کے سامنے تمام ثبوت رکھے، ان جعلی میڈیکل رپورٹ سے لے کر ان مالیاتی دستاویزات تک جنہیں فجر کی ماں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے تیار کیا تھا۔ فجر کے والد جو اپنی ہی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی سے بھی دور ہو چکے تھے، یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کاغذی ثبوتوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں فجر سے کہا، بیٹا، میں تمہارے ساتھ وہ باپ کا فرض ادا نہ کر سکا جس کی تم حقدار تھی۔ میں نے ایک ظالم عورت کے کہنے پر اپنی ہی اولاد کو تنہا چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دو۔ فجر کی ماں نے جب دیکھا کہ پانسا پلٹ چکا ہے اور اس کے شوہر کو سچائی کا علم ہو گیا ہے تو وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر فجر کے والد نے اسے ٹوکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اب مزید ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں کہ تم کس طرح میرے گھر کو تباہ کرنے کی سازش کی تھی۔ تمہارے لیے اس گھر میں اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ شہریار نے فجر کا ہاتھ تھام کر اس کے والد سے مخاطب ہو کر کہا، انکل، فجر نے بہت دکھ جھیلے ہیں لیکن اب میں اسے مزید تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ ہماری زندگیوں میں جو بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ صرف اس عورت کی ہوس کا ہی نتیجہ تھیں۔ فجر کے والد نے دونوں کے ہاتھوں کو ایک ساتھ تھام کر اپنی غلطی کا مداوع کرنے کی کوشش کی اور سوتیلی ماں کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ منظر ان کے گھر کے لیے ایک نئے آغاز کی نوید تھا جہاں اب سازشوں کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ شہریار کے دن رات کی محنت بالآخر رنگ لے آئی۔ جس تعلیمی ادارے میں وہ پڑھا رہا تھا وہاں کے انتظامیہ نے اس کی قابلیت اور لگن سے متاثر ہو کر اسے ایک بڑی اور اہم ذمہ داری کے ساتھ مستقل ملازمت کی پیشکش کر دی۔ جب شہریار نے یہ خوشخبری فجر کو سنائی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، فجر، یہ سب کچھ تمہاری دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ تم نے میرے ساتھ بھی مشکل وقت میں نبھایا۔ اب وقت ہے کہ میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں جس کی تم حقدار ہو۔ فجر نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے جواب دیا، مجھے پیسوں کی نہیں، بس آپ کی عزت اور اس سکون کی ضرورت تھی جو اب ہمارے گھر میں واپس آ گیا ہے۔ گھر کا ماحول جو کبھی تلخی اور خوف سے بوجھل رہتا تھا اب ہنسی مذاق اور سکون سے معمور تھا۔ فجر نے اپنے ہاتھوں سے شہریار کے پسندیدہ کھانے تیار کیے اور شام کو وہ دونوں چھت پر بیٹھے مستقبل کے خواب بن رہے تھے۔ شہریار نے فجر کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، اب ہمیں کوئی بھی سازش جدا نہیں کر سکتی۔ ہم نے جو دکھ جھیلے انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھا دیا ہے۔ فجر نے سر اٹھا کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، آزمائشوں نے ہمارے رشتے کو کمزور نہیں بلکہ کندن بنا دیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا۔ شہریار نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اور مجھے فخر ہے کہ میری زندگی کا سفر اب تمہارے ساتھ جڑا ہے۔ اب ہمارا گھر صرف دیواریں نہیں بلکہ محبت کا ایک قلعہ بن چکا ہے۔ وہ خاموش لمحے، وہ مسکراہٹیں اور وہ باہمی اعتماد اس بات کا گواہ تھے کہ ان کی محبت اب پوری طرح پروان چڑھ چکی تھی۔ شہریار کی زندگی میں سب کچھ معمول پر آ ہی رہا تھا کہ ایک دن دفتر سے واپسی پر وہ ایک شدید حادثے کا شکار ہو گیا۔ اسے شدید چوٹیں آئیں اور ڈاکٹروں نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ یہ ان کی خوشیوں بھرے سفر میں ایک نیا اور کڑا امتحان تھا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کمروں اور ادویات کی بو نے فجر کی یادوں کو پھر سے کرخناک بنا دیا، مگر اس بار وہ پہلے والی فجر نہیں تھی۔ اس نے گھبرانے کی بجائے ہمت سے کام لیا۔ شہریار کی حالت دیکھ کر وہ ٹوٹ تو گئی تھی لیکن اس نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھ کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیا۔ فجر نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ شہریار کی تیمارداری، ادویات کا وقت پر خیال رکھنا اور اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے درد میں اسے تسلی دینا، سب کچھ فجر نے تنے تنہا سنبھال لیا۔ شہریار جب بھی درد سے کراہ تھا یا اپنی لاچاری پر افسردہ ہوتا، فجر اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے حوصلہ دیتی۔ شہریار ایک دن نحیف آواز میں بولا،
فجر تم کیوں اتنی مشقت کر رہی ہو؟ شاید میں اب کبھی پہلے جیسا نہ چل سکوں۔ فجر نے اس کا ہاتھ تھام کر پختہ لہجے میں کہا، آپ کو چلنے کے لیے پیروں کی نہیں، میرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ نے میری حفاظت کی ہے، اب میں آپ کا سایہ بن کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی یہ اٹوٹ وفاداری دیکھ کر شہریار کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ دکھ کے طوفانوں میں بھی ایک دوسرے کا تھامے رکھنا ہے۔ فجر کی ہر ایک حرکت، ہر ایک خدمت میں صرف اس کی محبت نہیں بلکہ اس کی وفاداری کا ثبوت چھپا تھا۔ کئی ہفتوں کی تکلیف دہ آزمائش اور فجر کی انتھک خدمت کے بعد شہریار کی صحت میں تیزی سے بہتری آنے لگی۔ جب وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس کے چہرے پر ایک نئی قوت اور عزم تھا۔ یہ صرف جسمانی بحالی نہیں تھی بلکہ ان کی مشترکہ زندگی کی تکمیل کا پہلا قدم تھا۔ گھر میں ایک بار پھر رونقیں لوٹ آئیں اور فجر کی مسکراہٹیں جو کبھی غموں میں ڈوبی تھیں اب ایک مکمل سکون کا اظہار کر رہی تھیں۔ دوسری جانب شہریار کی سوتیلی ماں کی تمام چالیں ایک ایک کر کے بے نقاب ہو چکی تھیں۔ اس کی ہوس اور سازشیں آخر کار خود اس کے ہی گلے کے پھندا بن گئی تھیں۔ فجر کے والد نے نہ صرف ان تمام ثبوتوں کو قانون کے حوالے کر دیا تھا جو فجر نے اکٹھے کیے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ جب وہ آخری بار اپنا سامان لے کر وہاں سے نکلی تو اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ وہی پرانی نفرت تھی، لیکن اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے کیے ہوئے کا شکار ہو کر تنہائی کے اندھیروں میں ہی کھو گئی۔ اس کی بے دخلی کے ساتھ ہی گھر سے وہ نحوست اور سازشوں کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور اب فجر اور شہریار کے لیے ایک نئے اور پرسکون دور کا آغاز ہو چکا تھا جہاں سچائی کی جیت اور محبت کی بقا ہی ان کی اصل پہچان تھی۔ شہریار نے فجر کو باغ میں اس جگہ بلایا جہاں وہ اکثر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شہریار نے فجر کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولا، فجر، میں نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت میں نے یہ سیکھا ہے کہ اصل دولت تم جیسی شریک حیات ہے۔ مجھے تب بھی تم سے محبت تھی جب میں اپنی انا میں اندھا تھا، لیکن اب یہ محبت ایک عبادت کی طرح ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ فجر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس اعتراف نے ان کے رشتے کو ایک نیا نام دے دیا تھا۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت ہر تلخی کو مٹا سکتی ہے۔ فجر اور شہریار نے اپنے ماضی کے تمام دکھوں اور غلط فہمیوں کو ایک بند کتاب کی طرح ہی بھلا دیا تھا۔ ان کا گھر اب سازشوں اور نفرتوں سے پاک، محبت اور سکون کا گہوارہ تھا۔ انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جہاں ہر دن ایک نئی امید اور مسکراہٹ کے ساتھ طلوع ہوتا۔ انہوں نے طے کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں اور بہتری کے لیے بھی وقف کریں گے۔ پرانی تلخیاں اب صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھیں جس نے انہیں ایک دوسرے کے لیے اور زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ خوشگوار اختتام دراصل ایک ایسی محبت کی شروعات تھی جو وقت کے ساتھ کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ ایک پرسکون شام، کھڑکی سے چن کر آتی ہلکی سی چاندنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ فجر کچن سے کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو شہریار کو کھڑکی کے پاس کھڑے گہرائی میں کچھ سوچتے ہوئے پایا۔ فجر نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ اس کی آہٹ سن کر شہریار پلٹا۔ اس کی نظریں فجر پر ٹھہر گئیں۔ اس کی نظروں میں وہ تمام احساسات اور قربت کی شدت تھی جو اب تک الفاظ کے حصار میں قید تھی۔ شہریار نے آہستہ سے فجر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا، اتنے قریب کہ فجر کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ فجر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شہریار نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فجر کے چہرے پر گرتی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اس کی انگلیاں فجر کے گالوں کو چھو کر گزریں جن سے ایک برقی روح اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ جانتی ہوں فجر، شہریار کی آواز سرگوشی سے بھی زیادہ دھیمی اور بھاری تھی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر تم نہ ہوتی تو میں خود کو کتنا ویران پاتا۔ فجر کی آنکھیں شرم اور محبت سے جھک گئیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں اب کہیں نہیں جا رہی شہریار، آپ کی زندگی کا حصہ بن کر آپ کی روح میں ضم ہو کر رہوں گی۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کے درمیان فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ شہریار کے ہاتھ کی گرمی اور اس کی غربت نے فجر کو ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کر دیا تھا۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس ضبط کیا، ایک ایسی نرمی جس میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔
فجر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شہریار کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسے شہریار کی دھڑکنوں کا شور اپنے اسی ہی باہوں میں کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ شہریار نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کا بازو فجر کی کمر کے گرد ایک مضبوط اور محافظ حلقہ بن گیا تھا۔ یہ صرف دو جسموں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ دو روحوں کا ایک دوسرے میں تحلیل ہو جانا تھا۔ وہ خاموشی، وہ قربت اور ایک دوسرے کی قربت کا یہ احساس ان کی محبت کی معراج تھی۔ اس رات کے سائے میں وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے، جہاں اب کسی بھی قسم کی دوری یا غلط فہمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔